اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی قدیم روایتی جگہ پر رکھنا ایک ایسا بڑا اعزاز تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ بے حد مضطرب تھا۔ چنانچہ اس نازک معاملے پر گرما گرم بحث بازی کا سلسلہ چھڑ گیا اور جلد ہی نوبت تلخ کلامی اور تو میں تک جا پہنچی، اور کوئی قبیلہ بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے پر رضامند نہ تھا۔ تکرار لمبی ہوتی گئی تو معاملہ جنگ و جدل کی صورت اختیار کر گیا۔ آنن فانن تلواریں کھینچ گئیں اور وہ خونخوار درندے مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی اور قبیلے کو حجر اسود نصب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اور پرانے زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مفاد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو انسانی خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ چنانچہ اس وحشی قبیلے کا سردار خون سے لبالب کٹورا خانہ کعبہ میں اٹھا لایا، اور قبیلہ کے سب تند و تیز نوجوانوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر عہد کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے حجر اسود نصب کرنے کی جرت کی تو وہ سب کے سب کٹ مریں گے۔ غرض کے پورے 4 دن تناؤ اور تصادم کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں کے اعصاب پر بری طرح سوار رہی، اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ کسی وقت بھی سارے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چنانچہ قریش کا ایک بوڑھا سردار بہت دانشمند اور ذہین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کا ہنگامہ کسی خون خرابے کے بغیر طے ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص کوہ صفا والی جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے ثالث مان لیا جائے، اور حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں پھر جو بھی فیصلہ وہ دے اسے تمام قبیلے حتمی طور پر تسلیم کر لیں گے۔ بوڑھے سردار کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ دوسری صبح سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کر بے تابی سے انتظار کرنے لگے کہ کوہ صفا کی طرف سے سب سے پہلے کون شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت، اس صبح جو شخص اس جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا احترام تو سبھی کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اصل نام بھکانے کی بجائے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ لوگ احتراماً صادق و امین کے معزز ترین القابوں سے پکارتے تھے۔ چنانچہ جو ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، ہر طرف خوشی کے نعرے بلند ہونا شروع ہوئے، اور لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ تو وہی امین ہیں جنہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہم انہیں بخوشی اپنا ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم موقع کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ چنانچہ فوری چادر مہیا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے منتخب نمائندوں سے فرمایا، اب تم سب اس چادر کے کنارے تھام لو اور اسے اٹھا کر اس مقام تک لے جاؤ جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے۔ چنانچہ سب لوگ چادر کے کنارے تھامے خوشی خوشی اس مقام پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اسے زمین پر رکھ دو، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم آگے بڑھے، حجر اسود اٹھایا اور اسے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس معاملہ فہمی اور دانش مندانہ فیصلے سے سارے قبیلے بے حد مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دانش مندی سے وہ قبیلے ایک خونخوار خانہ جنگی سے بچ گئے، ورنہ وہ اکھڑ لوگ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ جاہل لوگ جو ذرا ذرا سی باتوں پر تلواریں تان کر تصادم کے شعلے میں کود پڑنے کے عادی تھے، بلا عزت اور نموز کے اتنے بڑے معاملے پر صبر و تحمل اور فہم و فراست سے کیسے کام لے سکتے تھے؟ چنانچہ حجر اسود کے اس مشہور واقعے کو بہت تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ دور نبوت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حدیث بھی اس واقعے کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہی وہ شخصیت تھیں کہ جنہوں نے اہل مکہ کو ان تمام فسادات اور ظلم و ستم سے نجات دلوائی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اہل عرب کو پوری دنیا کے لیے مثالی قوم بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خانہ کعبہ کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔